السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سلسلہ وار موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب پادریوں سے اپنی امداد کا وعدہ لینے کے بعد اب وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے بادشاہ کو سجدہ کیا، پھر دست بستہ اس کے سامنے مؤدب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ ان کے ساتھ بڑے احترام سے پیش آیا، ایک کو اپنی دائیں طرف اور دوسری کو بائیں طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ عمرو بن العاص کو تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ انہوں نے روضہ مکہ کی طرف سے اعلیٰ عربی نسل کا گھوڑا اور نفیس ترین ریشمی جبہ بطور نذرانہ اس کی خدمت میں پیش کیا، پھر اپنی آمد کی غرض و غایت بیان کرنے کی اجازت طلب کی۔ شاہی اذن ملنے پر عمرو بن العاص گویا ہوا، اے جہاں پناہ، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے چند لوگ یہاں آپ کے ملک میں آ کر رہائش پذیر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے، ہمارے خداؤں کی پرستش ترک کر دی ہے اور آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا، بلکہ ایک نیا مذہب گھڑ لیا ہے جس کے بارے میں نہ ہمیں کچھ علم ہے اور نہ آپ کو کچھ خبر۔ ہمیں قریش کے سرداروں نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دیں اور انہیں فرمائیں کہ وہ اپنے وطن، اپنے اہل و عیال کے پاس چلے جائیں۔ بادشاہ نے بڑے غور سے ان کی باتیں سنی، پھر پوچھا وہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ آپ کے ملک میں رہتے ہیں۔ بادشاہ نے قاصد بھیجا اور انہیں اپنے پاس بلوایا۔ بادشاہ کے درباریوں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یہاں بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لوگ ان کے ہم وطن ہیں اور رشتہ دار بھی، ان کے حالات سے پوری طرح باخبر ہیں۔ انہوں نے ان کے بارے میں جو بتایا ہے وہی کافی ہے۔ آپ ان لوگوں کے نام فرمان جاری کریں کہ وہ یہاں سے نکل جائیں اور اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں کے اس مشورے کو مسترد کر دیا، کہا کہ جب تک میں ان سے نہ پوچھ لوں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ عمرو بن العاص نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، جہاں پناہ، وہ بڑے متکبر لوگ ہیں، وہ شاہی دربار کے آداب بھی بجا نہیں لائیں گے اور آپ کو سجدہ بھی نہیں کریں گے۔ جب وہ دربار شاہی میں حاضر ہوں گے تو ان کا متکبرانہ طرز عمل ہمارے قول کی خود تصدیق کر دے گا۔ حضرت ام سلمہ، جن کو بعد میں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا، یہاں سے ہم ان کی روایات کے مطابق حالات بیان کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب ہم لوگ حبشہ پہنچ گئے اور شاہ حبشہ نجاشی نے ہمیں اپنی پناہ میں رہائش کی اجازت دے دی تو ہم کو یہاں اپنے دین کے بارے میں مکمل امن نصیب ہو گیا۔ ہم جس طرح چاہتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، کوئی شخص نہ ہمیں اذیت پہنچاتا اور نہ گفتگو سے ہماری دل آزاری کی جاتی۔ قریش کو جب ہمارے ان خوش کن حالات کا علم ہوا تو انہوں نے تمام رؤسا کو بلا کر ہمارے بارے میں مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ اہل مکہ میں سے 2 ایسے آدمیوں کا انتخاب کیا جائے جو بڑے زیرک، دانا، معاملہ فہم اور سیاسی امور میں مہارت رکھتے ہوں۔ انہیں بطور سفیر نجاشی کے پاس بھیجا جائے اور ان کے ہمراہ چمڑے کی قیمتی اور نفیس مصنوعات بطور تحفہ بھیجی جائیں۔ ہمارے نمائندے یہ تحائف ان کے پادریوں اور ان کے مذہبی رہنماؤں کو بطور تحفہ پیش کریں اور ان کے ذریعے بادشاہ تک رسائی حاصل کر کے اس سے یہ حکم جاری کرائیں کہ یہ لوگ حبشہ کو چھوڑ کر اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیہ اور عمرو بن العاص کو منتخب کیا۔ ان کی ذہانت اور سیاسی داؤ پیچ میں ان کی مہارت مسلم تھی، چنانچہ ان کو بلا کر یہ ہدایت دیں کہ تم وہاں جا کر تمام پادریوں اور مذہبی علماء سے رابطہ قائم کرنا اور ان کی خدمت میں یہ تحائف پیش کرنا، اس کے بعد نجاشی سے ملاقات کرنا اور اس کی خدمت میں مکہ کے یہ نوادرات بطور نذرانہ پیش کرنا۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے موسیٰ بن عقبہ کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ بادشاہ کے لیے انہوں نے تحائف کے علاوہ ایک اعلیٰ نسل کا عربی گھوڑا اور ایک گراں بہار ریشمی جبہ بھی انہیں دیا اور یہ تاکید کی کہ بادشاہ مسلمانوں کو ملاقات کا موقع نہ دے اور ان سے گفتگو کی نوبت ہرگز نہ آنے پائے۔ تم کوشش کرنا کہ اس کے بغیر ہی بادشاہ ان کی جلا وطنی کا حکم صادر کرے۔
چنانچہ یہ دونوں مکہ سے روانہ ہو کر حبشہ پہنچے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ہم لوگ بڑے امن و سکون سے وہاں اپنی زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے پادریوں اور مذہبی پیشواؤں سے ملاقات کا سلسلہ شروع کر دیا، اور جب بھی کسی بطریق کی خدمت میں جاتے بڑے ادب و تعظیم سے سلام عرض کرتے، اس کی خدمت میں تحفہ پیش کرتے اور پھر یہ بتاتے کہ ہمارے شہر مکہ سے ہماری قوم کے چند احمق اور نادان نوجوان آپ کے ملک میں آ کر رہائش پذیر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین بھی ترک کر دیا ہے اور آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا، بلکہ اپنی طرف سے ایک ایسا دین گھڑا ہے جس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ ہمیں ہماری قوم کے سرداروں نے آپ کے بادشاہ سلامت کی خدمت میں بھیجا ہے کہ وہ انہیں اپنے ملک سے جلا وطن کر دیں۔ آپ حضرات سے ہماری درخواست ہے کہ جب ہم بادشاہ کی خدمت میں اپنی عرض داشت پیش کریں تو آپ ہماری سفارش فرمائیں اور بادشاہ کو کہیں کہ ان لوگوں سے گفتگو کیے بغیر انہیں یہاں سے نکل جانے کا حکم صادر فرمائیں، کیونکہ ان کے حالات سے اور ان کی حماقتوں اور نادانیوں سے ان کی قوم جس قدر واقف ہے اور کوئی واقف نہیں ہو سکتا، اور اسی وجہ سے انہوں نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ ان مذہبی پیشواؤں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ ضرور اس معاملے میں ان کی مدد کریں گے۔ مذہبی پیشواؤں کو اپنا ہم نوا بنانے کے بعد یہ دونوں سفیر بادشاہ کی خدمت میں پہنچے، پہلے اس کو سجدہ کیا، پھر بڑے ادب و احترام سے اس کی خدمت میں تحائف پیش کیے جن کو انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے اپنا مدعا بیان کرنا شروع کیا۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع کو کل یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند اور انفارمیٹک ثابت ہوئی ہوگی۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں اور لائک کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔